السلام علیکم، میں ہوں فرات عباس سے. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج. ISPR کے ڈی جی صاحب کی کانفرنس بہت سارے سوالوں کا جواب تو دے گئی، لیکن بہت سارے سوالات مزید پیدا ہو گئے. جیسا کہ آپ بہت سارے لوگوں کے علم میں آگے ہوگا کہ انہوں نے بنیادی طور پر سختی سے پھر ایک دفعہ مذمت کی 9 مئی کے واقعات کی، اور اس میں جو شرپسند عناصر تھے ان کے ساتھ قانون، آرمی کے قانون کے تحت سختی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا، اور جو ورثاء ہیں شہداء کے اور جو غازی ہیں ان کے دکھ درد کا ازالہ کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور 100 سے زیادہ لوگ جو ہے اس میں جو ملوث پائے گئے ان کو ہم نے عدالتی جو آرمی ایکٹ کے تحت ہی فوجی عدالتوں میں ہی ان کے ٹرائل کریں گے. اور 2-3 بڑے سینئر لیول کے فوجی افسران جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ جو تادیبی عمل ہے، سزاؤں کا عمل ہے، وہ شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ بریگیڈیئرز بھی ہیں 15 کے قریب، کچھ اور لوگ بھی ہیں. ان کا ہم نے فوج کے اندر سے اس کو پہلے اس لیے شروع کیا ہے کہ جب یہ بات سویلین تک آئے گی تو کوئی یہ اعتراض نہ اٹھائے کہ فوج نے اپنے بندوں کو تو چھوڑ دیا ہے اور عوام کو جو ہے انہوں نے سزا کے عمل کا شکار کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے آرمی چیفز جو سابقہ ہیں ان کے جو کچھ رشتہ دار تھے، کچھ ویٹرنز ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، کچھ بچے ہیں ان کے، ہم نے کسی سفارش اور کسی دباؤ میں آئے بغیر قانون کے کٹہرے میں ان کو لا کے کھڑا کیا اور لا کے کھڑا کرنا. بڑی اچھی اس میں باتیں انہوں نے کی، اور واضح طور پر کہا کہ یہ جو تصور بنایا گیا ہے کہ اس سانحہ 9 مئی کے پیچھے خود پاکستان آرمی ملوث ہے اور اس نے یہ کرایا ہے تاکہ وہ ایک پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کر سکے. انہوں نے اس تاثر کی بڑی سختی سے نفی کی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام بڑا ایک لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا، بڑے وہ فارملی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بہت وہ سیزنڈ وہ نظر آئے اس میں. اب سوالات کچھ تحریک انصاف کی طرف سے اٹھا دیے گئے کہ جی اگر ایسا ہے تو سب سے زیادہ نقصان پھر اس میں تحریک انصاف کو کیوں پہنچا ہے. جیسے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کرائم ہوتا ہے تو بینیفیشری دیکھا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نقصان تو ہمارا ہوا ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو لوگ آپ کو اس میں پریس کانفرنس کرتے جا رہے ہیں وہ تو دودھ کے دھلے ہیں، ان کا تو قصور کوئی نہیں، ان کو تو وہ تو اس کا مطلب ہے ان کے ہاتھ صاف ہیں. اور جو لوگ نہیں کر رہے وہ ان کے ہاتھ آلودہ ہیں اور وہ شرپسند ہیں، جو آپ پریس جو ہمیں چھوڑ نہیں رہے، جو پریس کانفرنس. اس طرح کی کچھ 8-9 سوالات انہوں نے بھی اٹھائے ہیں، اور جس سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ابھی جو ہے اس پوزیشن، وہ مقابلے کی پوزیشن میں ہے تحریک انصاف. اور عمران خان جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں موت کی آخری لمحے تک لڑوں گا، وہ طے کر چکے ہیں کہ جو ان کے مطابق کہ جو میرا قصور نہیں ہے اس کا میں ذمہ داری کیوں اٹھاؤں، یا اس پر میں خاموش کیوں رہوں. اب یہ چیزیں اگر تو اس کو مکالمے کی سطح پر لی جائیں اور ملک اور قوم کی خیر کے لیے اور بقا کے لیے اور استحکام کے لیے اس کو سنجیدگی کے ساتھ دونوں طرف سے لیا جائے تو پھر تو چیزیں بہت ساری سمجھ آ سکتی ہیں. لیکن اگر کسی جگہ پر ذاتی انا، ذاتی مفاد اور اپنی ذات کو ترجیح دینے کا عمل جاری رہا، اور قوم کا اور ملک کا جو اس کے جو خیر ہے، جو اس کی جو استحکام ہے، بقا ہے جو ملکی اور عوامی، اس کو تھوڑا سا بھی پیچھے رکھا گیا تو معاملات پھر الجھ جائیں گے. پیچھے جا کر عوامل کو دیکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ صرف سطحی اور جو سرفیس پر جو مواد جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ لاکھ انالائز کرتے رہیں، آپ صرف ان چیزوں تک پہنچ سکیں گے جن تک مد مقابل یا دشمن یا مخالف آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آج اس واقعے کو دیکھنے کے لیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ 75 سال سے فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا کی جاتی رہی ہے اس کی وجوہات کیا تھیں اور وہ کہاں سے چیزیں پیدا ہوتی. مقصد یہ ہے کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی تو بہت نفرت پیدا ہوئی فوج کے خلاف عوام کے دلوں میں، اور بھٹو کو چاہنے والوں کے دلوں میں آج تک موجود ہے. وہ آخر کیا واقعہ تھا اور وہ کیوں کروایا گیا اور کس نے کروایا اور کس نے کیا، اس کو دیکھنا ضروری ہے. پھر اب سوال یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ فاطمہ جناح کی ذلیل
تذلیل کی گئی، ان کو ذلیل کیا گیا، ایوب خان کے ہاتھوں ان کو بہت تکلیف پہنچائی گئی۔ قائد اعظم کی بہن کو، اگر قائد اعظم کا اتنا احترام تھا تو پھر وہ ایک فوجی جنرل نے کیوں یہ کیا، اور کیوں اس نے فوج پر وہ ساری جو آج تک تہمت لگی ہوئی ہے فوج کے سر لی۔ اسی طرح پھر جو یہ پاکستان کے ٹوٹنے کا عمل تھا، چلیں ہوتے ہوتے اب یہاں تک اگر ہم پہنچ جائیں آج کے واقعے تک، تو آج سے پہلے 3 سال یا 1.5 سال پہلے کے جو 3 سال تھے، اس میں سب سے خوش آئند اور نمایاں بات یہ تھی جو فوج اور حکومت دونوں کی طرف سے آئی، کہ فوج اور حکومت، پاکستان اور عوام، پاکستانی افواج اور پاکستان کی عوام پہلی دفعہ ایک پیج پر آئے ہیں۔ اور میں ڈر گیا تھا، میں اس وقت گھبرا گیا تھا بطور ایک شاعر کے، اور میرا ایک شعر بھی ہے کہ اب ایک پیج پہ آئے ہیں حکمران میرے، تمہارا اللہ ہی حافظ ہے پاکستان میرے۔ مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کے دشمن، پاکستان کی عوام کے دشمن، پاکستان کی افواج کے دشمن کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت ایک پیج پر آئیں، کیونکہ اس کے بعد ترقی کا عمل، بقا کا عمل اور استحکام کا عمل شروع ہو جائے گا، اور پھر پاکستان ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے شکنجوں سے نکل جائے گا۔ ایک شاعر کے طور پہ میرا ویژن تھا، جو آج دیکھا جائے تو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ 3.5 سال جب باجوہ صاحب نے اپنے ویٹرنز کو بتایا، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہیں، جو تقریروں میں کہتے رہے کہ جی ہم نے اس شخص کو انگلی پکڑ کر چلایا ہے آج تک، اور جی اب جو ہے وہ امریکہ کے مخالفت سے باز نہیں آ رہا، امریکہ کی مخالفت سے باز نہیں آ رہا، تو یہ ضروری تھا اس کو کنٹین کرنا، یہ وہ اس طرح کے بیانات تھے۔ پھر ایک سائفر آتا ہے جس کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں تسلیم کیا گیا کہ سائفر آیا امریکہ سے، وہ پاکستان پہنچ گیا، اور عمران خان صاحب تک، وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم تک وہ نہیں پہنچتا، اور تاخیر ہوتی ہے کوئی 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، پھر وہ پہنچایا جاتا ہے وایا بٹھنڈا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کے وزیر خارجہ کہتے ہیں میرے نوٹس میں آئے، اور لے کر بھاگتے ہیں عمران خان کی طرف۔ اس سے جو میرے دل میں سوال پیدا ہوا، میرے ذہن میں، وہ یہ تھا کہ یہ پہلے دن ہی ان تک پہنچایا جانا جو ہے وہ ان کو مقصود تھا، لیکن وہ نہیں پہنچا، تو پھر وزیر خارجہ اس وقت کے خود یہ ارینجمنٹ ہوا کسی بھی سطح پہ، میرا تجزیہ ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کہ یہ ضرور عمران خان تک پہنچایا جائے۔ اب یہ جب پہنچایا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بتایا گیا کہ اس میں باجوہ صاحب تو بڑے دنوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے علم میں آ گیا تھا کہ باجوہ صاحب رجیم چینج کی یا یہ اس طرح کی عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کیوں، یعنی وہ ایک طرح سے آج جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے، اس کی جو ہے ان قریب ترین بنیاد پڑ رہی تھی اس وقت کے ایک چلتی ہوئی حکومت کو، ایک فوجی چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ہمارے، ان کے ملوث کر کے یا ان کے ذریعے، جب بعد میں انہوں نے تو خود بھی کہا، اب چاہے وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے نہ بنانے کی کوئی بات تھی، یا کوئی سائفر کا ہی کوئی معاملہ تھا، وہ خود تسلیم کرتے رہے جی کہ عمران خان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھیں، یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا تھا، اس لیے اس کو ہٹانا پڑا، اسی لیے عدالتیں بھی راتوں رات کھل گئیں، اور وہ سارا ایک، اس میں جو اس سے بھی ایک بڑا اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیا پہ ہر طرف یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ وہ جو پیسے، جو امریکن ایمبیسی کے تھرو پیسے تقسیم کیے گئے، جب زرداری صاحب اس میں کودے اور لوگوں کو اٹھا کے سندھ ہاؤس اور ادھر ادھر جو عمران خان کے جو لوگ توڑے گئے، وہ عمل جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی 9 مئی کے واقعات تک عوام کو، قوم کو اور ملک کو پہنچانے کے پیچھے وہ کار فرما تھا، کہ وہ توڑ پھوڑ کی گئی، وہ غیر سیاسی توڑ پھوڑ تھی، وہ غیر آئینی توڑ پھوڑ تھی، خرید و فروخت تھی وہ پارلیمنٹیرینز کی ایک حکومت کے خلاف۔ یہ حقائق ہیں، یہ کوئی اب وہ بات نہیں رہ گئی کہ یہ بس مفروضے ہیں۔ وہ عمل پھر سیاسی پارٹیوں کا آپس میں کنیکٹ ہو کے، ساتھ میں باجوہ صاحب کی آشیرواد، جیسے سارے کہتے ہیں ہمیں تو دھکا دیا گیا، ہمیں تو خود کہا گیا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بلایا گیا ہے کہ آ جاؤ اپنے کیسز ختم کراؤ، زرداری صاحب کہتے ہیں جی میں نے وزیر اعظم کی ان کو پیشکش کی کہ ان کو ہی بنانا ہے، زرداری صاحب کہیں اور سے باہر سے اس وقت ہدایات لے رہے تھے، اور وہ امریکن ایمبیسی بھی ملوث تھی۔
تو جب تک ان حقائق کا جائزہ کوئی بھی ہمارا قوت، چاہے وہ سیاسی ہو، حکومت ہو یا عسکری فوجی قوت اسٹیبلشمنٹ، جب تک وہ تہ تک جا کے وہ اینالائز نہیں کرے گی کہ یہ آخر کہیں اسی لیے تو نہیں کیا گیا کہ یہ جو عوام، حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پر آئی ہیں، ان کو بریک کیا جائے، توڑا جائے، ایک دوسرے کے مد مقابل لایا جائے، عمران خان کی عوامی مقبولیت کو توڑا جائے، یا عمران خان کو بطور لیڈر ادھر روکا جائے اور اس کا سارا ملبہ ڈالا جائے افواج پر، اور ادھر عمران خان کو یہ کہا جائے کہ جس طرح نواز شریف کے منہ سے نکلوایا گیا تھا افواج کے خلاف اور جنرلز کے خلاف، جس طرح خواجہ آصف کی تقریر تھی، جس طرح باقی جو لیڈرز ان کے بولتے رہے، اسی طرح عمران خان کو بھی یہ بیانیہ بنانے پر مجبور کیا گیا، اور حتیٰ کہ یہ واقعات 9 مئی تک پہنچ گئے۔ جب تک مخلصانہ حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، ڈیپ روٹس میں جا کے انالیسز، تجزیہ، تفتیش، تحقیق نہیں کی جائے گی، ہم پھر ایک اوپر سرفس پر، سطح پر چیزوں کو ادھر ادھر کر کے ایک دوسرے کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہیں گے، اپنے جھوٹ کو سچ اور دوسرے کے سچ کو جھوٹ بناتے رہیں گے، چاروں سطح پر حل نہیں نکلے گا، نہ پاکستان مشکلات سے نکلے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔